اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسامرہ ٹی وی کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک سپیرے کا قصہ جس نے ایک جمے ہوئے سانپ کو مردہ سمجھ لیا، قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک سپیرا ایک پہاڑ کی جانب گیا تاکہ وہ اپنے منتروں سے سانپ پکڑے، خواہ وہ سست ہو یا چست ہو، جو تلاش کرتا وہ پا لیتا ہے۔ وہ ایک عجیب سا سانپ تلاش کرتا ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف برف کے زمانہ میں اس نے وہاں ایک بڑا مردہ اژدہا یعنی بڑا سانپ دیکھا۔ اس کی شکل سے دل خوف زدہ ہوتا تھا۔ لوگوں کے تعجب کے لیے سپیرا سانپ پکڑتا ہے۔ مخلوق کی نادانی عجیب ہے۔ آدمی پہاڑ ہے کیونکہ فریفتہ ہوتا ہے، پہاڑ سانپ کے معاملے پر کیوں حیران ہوتا ہے؟ سپیرے نے اس سانپ کو پکڑ لیا، تعجب میں ڈالنے کے لیے بغداد میں آیا۔ ایک اژدہا گھر کے ستون جتنا موٹا، روزی کے لیے وہ اس کو کھینچ رہا تھا کہ میں ایک مردہ اژدہا لایا ہوں، اس کے شکار میں نے خون جگر پیا ہے۔ وہ اس کو مردہ سمجھ رہا تھا لیکن تھا وہ زندہ۔ اس نے اس کو اچھی طرح نہ دیکھا تھا، وہ جاڑے اور برف سے ٹھٹر گیا تھا، زندہ تھا اور بظاہر مردہ نظر آتا تھا۔ عالم ٹھٹرا ہوا ہے اور اس کا نام جماد ہے۔ اس بات کی انتہا نہیں ہے۔ اس سپیرے نے بہت بے چینی کے ساتھ اس سانپ کو کھینچا، یہاں تک کہ وہ مجمع کا خواہاں بغداد میں آ گیا تاکہ چوراہے پر مجمع لگائے۔ دجلہ کے کنارے پر اس نے مجمع لگایا۔ بغداد شہر میں شور مچ گیا۔ ایک سپیرا ایک بہت بڑا اجگر، بڑا سانپ لایا ہے، اس نے عجیب نادر شکار کیا ہے۔ لاکھوں بیوقوف جمع ہو گئے۔ اس جگہ ہر ایک اپنے گدھے پن سے اس کا شکار بن گیا۔ وہ اس کے منتظر اور وہ بھی ان کا منتظر، تاکہ بکھرے ہوئے لوگ جمع ہو جائیں، مجمع کے لوگ زیادہ ہو جائیں، بھیک اور چندے کا کام خوب چلے۔ لاکھوں بکواسی جمع ہو گئے، کمر چکائے، پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے۔ ہجوم کی وجہ سے مرد کو عورت کا پتہ نہیں، قیامت کی طرح خاص و عام غلط ملت تھے۔ وہ بہت بڑا سانپ جو ٹھنڈ سے ٹھٹرا ہوا تھا، سینکڑوں قسم کے ٹاٹ اور پردوں میں تھا، اس کو موٹی رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس نگہبان نے اس کے لیے بڑی احتیاط رکھی تھی۔ اخیر اور جمع ہونے اور انتظار میں ہائے ہو اور بے شمار چیخوں سے، لوگوں کی کثرت سے اس اجگر پر عراق کا سورج چمکنے لگا۔ تیز رفتار سورج نے اس کو گرما دیا، اس کے اعضاء سے ٹھنڈی رطوبت جاتی رہی۔ وہ مردہ تھا اور حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گیا۔ اژدہا نے بل کھانے شروع کر دیے۔ مرے ہوئے سانپ کی حرکت سے مخلوق کی ایک حیرانی لاکھوں حیرانیاں بن گئی۔ حیرانی سے انہوں نے نعرے لگائے اور اس کے ہلنے سے سب بھاگ پڑے۔ بندشیں ٹوٹ گئیں۔ وہ نیچے سے نکل آیا۔ بھیانک اجگر شیر کی طرح دوڑتا ہوا پسپائی میں بہت سے لوگ مارے گئے، مرے اور گرے، لوگوں کے سینکڑوں ڈھیر لگ گئے۔ سپیرا اپنی جگہ خوف سے خشک ہو گیا کہ میں پہاڑ اور جنگل سے کیا لے آیا۔ بیوقوف اپنے آپ ملک الموت کی طرف چلا آیا۔ اس احمق کو اجگر نے لقمہ بنایا۔ اس اژدہا نے اپنے آپ کو ایک ستون پر لپیٹا اور باندھا، کھائی ہوئی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ شہر خالی ہو گیا اور اژدہا دوبارہ پہاڑ کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے جنگل کی گرد کو اڑایا۔ تیرا نفس یہی اژدہا ہے، اجگر ہے، وہ مردہ کہاں ہے؟ ذرائع نہ ہونے کے غم میں وہ تو ٹھٹرا ہوا ہے۔ مولانا روم اس حقائق میں روحانیت کے درس کے مطابق اور طالب حق کو سمجھانے کے لیے بہت زبردست مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ روحانیت کے طالب کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ کا طالب ہوں، طالب معرفت و روحانیت ہوں۔ ویسے تو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کی ہر ایک حقائق میں اپنا ایک رنگ اور ایک نور ہے۔ ہر حقائق ہی طالبان حق کے لیے خزانہ، نیا ایک تماشا ہے، نیا ایک درس۔ مولانا نے یہ حقائق بیان کر کے بہت بڑا کام کیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔